إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فليس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حاضرین محترم، آج اس خاص موقع پر کہ آج محرم کی 9 تاریخ ہے آج، اور اس موقع پر میں آپ کے سامنے عاشورہ کے متعلق چند باتیں اور عاشورہ کے اس ماحول میں، اس موسم میں، اس زمانے میں ہونا کیا چاہیے اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالے دیتا ہوں. میرے بھائیوں، دیکھیے، اسلام نام ہے سرنگو کا، اسلام نام ہے سر خم تسلیم کرنے کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا. اب اس میں اگر ہم نے اپنی من چاہی، اپنی من مرضی چلائی اور اس کو ہم نے اسلام سمجھ لیا تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کچھ نہیں ہو سکتی. ایک بات میری یاد رکھنا، ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین، 2 الگ الگ چیز ہیں. اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھیں. ایک ہے اسلام اور ایک ہے دین. دنیا میں اسلام کی بنا، اسلام کو مانے بنا کامیابی نہیں ملے گی. اسلام کے اندر ہی کامیابی ہے، لیکن دین کے اندر کامیابی ہے یا نہیں بظاہر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دنیا میں اگر کامیابی چاہیے آپ کو، ظاہری کامیابی، تو اس کے لیے اسلام کا ہونا نہایت ہی ناگزیر ہے. سمجھے پہلے، بعد میں اپنے دماغ اور ذہن میں جو ہے اعتراضات پیدا کرنا بعد میں کرنا. اب سن لیجیے، اسلام لازم ہے دنیا میں ظاہری طور پر آپ کو ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا میں. لیکن آخرت میں اگر پوچھ ہوگی تو صرف اور صرف دین کی پوچھ ہوگی، اسلام کی پوچھ نہیں ہوگی، دین کی پوچھ ہوگی. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اب اسلام کی جو شاعری نظام ہے اس پر آپ پابند ہو رہے ہیں، عمل پیرا ہو رہے ہیں، تو یہ اسلام ہے. اس کو دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے گا اور دنیاوی کامیابی اسی کے پیچھے رہے گی. لیکن اس کو ادا کرتے وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے، یہ ہے اصل دین. قیامت کی اسی بات کی پوچھ ہوگی. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب آگے چلے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان کس قسم کا مسلمان ہونا چاہیے؟ آدھا ادھورا مسلمان ہونا چاہیے؟ کتنے % مسلمان ہونا چاہیے؟ دین کے کتنے حصوں پر ایمان لانا چاہیے؟ یا اسلام کی کتنے احکامات پر عمل کرنا چاہیے؟ یہ ایک عجیب سوال ہے. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں حضرت، روزہ تو رکھ ہی لیتے ہیں، باقی چیزیں نہیں ہو پاتی. ارے بھائی صاحب، نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا. قرآن نے اس لیے واضح اور کھلے طور پر کہا، بالکل چیلنج کے ساتھ کہا، کامیابی اگر چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، پورے طور پر داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راستے پر، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. کیا ہے شیطان کے نقش قدم پر؟ کیا ہے شیطان کے کیا ہے وہ راستے، وہ لائن اور ٹریک کیا ہے شیطان کی؟ ذرا سی بات بتا دیتا ہوں. جیسا کہ ابھی اس ماحول، اس وقت کے بارے میں بتاتا ہوں. یہ ڈھول، تاشے، ڈی جے، باجے، یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ شیطان کے کھلونے ہیں، شیطان کے کھلونے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، بعثت ان ادفع المزامیر، یہ انسٹرومنٹ کو، یہ واد و جنتر کو، یہ جو میوزک کی جو آلات ہے، ان آلات کو مٹانے کے لیے میں پیدا کیا گیا، میں بھیجا گیا. یہ شیطان کے کھلونے ہیں، اس کے ذریعے شیطان اپنے دل بہلاتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا، موسیقی دل کا سرور ہے، موسیقی دل کا سرور نہیں بلکہ یہ شیطان کا سکون ہے. اگر آپ ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو دراصل اب اپنی رب کی رضا کو چھوڑ کر
شیطان کو سکون پہنچانے اور سرور پہنچانے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ عاشورہ ہے، آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جن دنوں کے بارے میں احادیث میں کثرت سے تذکرہ ہے اس کا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ ہے جس پہ قیامت بھی آنی ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون کی چنگل سے بچایا ہے۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا آپ نے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھٹکارا پانے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں یہودی، تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں روزہ رکھنے کے۔ لیکن آج کے وقت، آج کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے زیادہ حقدار ہے ہم ڈی جے بجانے کے، اس سے زیادہ حقدار ہے ہم ڈھول تاشے بجانے کے، اس سے زیادہ حقدار ہے ہم اور تلواریں چلانے کے خلیفہ بننے کے۔ وہ ہے نا، تلواریں چلاتے، لاٹھی ڈنڈے گھماتے ہیں اور یہ سوچتے تعزیہ نکالتے ہیں اور سوچتے ہم نے محرم کا حق ادا کر دیا۔ محرم کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا بھائی، محرم کا حق ایسے ادا ہوگا کہ آپ کیا کریں کہ روزہ رکھے، 2 روزہ رکھے، یا تو 9 10 یا 10 11، اب 2 روزہ رکھے۔ اور اس کے علاوہ ان محرم کے ایام میں بعض لوگ دیگیں اترواتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بریانی بانٹتے ہیں۔ ہاں، غربا کے لیے اچھی بات ہے، لیکن اس کو مستقل بدعت کے طور پر، اس کو صرف اسی کے محرم کو لازم قرار دینا، یہ نہایت ہی نازیبا بات ہے۔ اس طرح کے دین میں کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مختلف احادیث میں، بیہقی شعب الایمان میں اور اسی طرح سے دیگر کتابوں میں جو کچھ احادیث آتی ہیں کہ 10 تاریخ میں جس شخص نے اپنے اہل عیال کو کھلایا، ان کے لیے دسترخوان کو وسیع کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پورے سال کی رزق کھول دیتے ہیں۔ اس طرح کی کچھ احادیث موجود ہے، اگرچہ وہ احادیث فضیلت کی بات کے لیے ہے فقط، لیکن حجت قائم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ کو اور مجھے چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو ان دنوں میں بہتر سے بہتر کھانا کھلائے، لیکن اس کے لیے لازم ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بریانی بانٹتے پھرے اور کھانا کھلائے اور اس کو دکھاوے کے طور پر لے، اور اس میں آپ ریاکاری اور لوگوں کو دکھانا، سخاوت کے نام پہ دربار اور سرکار تک پہنچ اور رسائی کا سبب بنانا، یا لوگوں کے دل میں اپنی پہچان، اپنا ایک مقام پیدا کرنا، یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ بھائیوں، دیکھ لیجئے یہ محرم کا مہینہ اور اس میں عاشورہ کی ایام کو آپ خراب نہ کریں، ڈھول تاشوں کے ذریعے، ڈی جے باجوں کے ذریعے خراب نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان محرم کی اس مہینے کو، اور خاص طور پر یہ جو 2-3 دن ہیں عاشورہ کے نام پر جس میں تعزیے نکالے جا رہے ہیں اور دیگیں بانٹی جا رہی ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں اور ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان خرافات سے، ان بدعات سے اللہ تعالیٰ نے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔